اپنی حقیقت کو برداشت کرنا اور ہے. بس معلوم ہوا آپ کی ذمہ داری بڑی اہم ہے اور آپ کی تبلیغ کا انداز بڑا مؤثر ہے. اس میں اگر کوئی کمزوریاں شامل ہو چکی ہیں تو ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرو تاکہ اخلاق احسرہ کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، حسن اتفاق کے ساتھ، اصلاح کے جذبے کے ساتھ آپ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں. دو باتیں ہوں گی، یا مان لیں گے یا نہ مانیں گے. اگر مان لیں گے تو ہمیشہ کی جو انہیں نجات حاصل ہوگی، ان کے ہر عمل صالح میں تم حصہ دار ہو جاؤ گے اور ان کے ہر نیکی میں تم حصہ دار ہو جاؤ گے. اور قیامت تک جب تک یہ سلسلہ اس گھر میں یا اس سلسلے میں قائم رہے گا، ہر نیکی میں تمہارا حصہ شامل ہو جائے گا. ومن احیا نفسا فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے ایک آدمی کو ہدایت کر دی، اس نے گویا پوری نوع بشر کو ہدایت کر دی. اور اگر وہ نہ مانے گا تو کل روز محشر یہ نہ کہہ سکے گا کہ مجھے پتہ ہی نہ تھا، مجھے کسی نے سمجھایا ہی نہ تھا، مجھے کسی نے بتایا ہی نہ تھا. اور حجت اس پہ تمام ہو جائے گی. اور اللہ اس وقت تک کسی پہ عذاب نہیں کرتا جب تک کہ اپنی حجت اس پہ تمام نہیں کر لیتا. تو بس معلوم ہوا تمہاری آزاداری دراصل دو ہی کام کرنے کا وسیلہ ہے، یا ہدایت پہ لانے کا وسیلہ ہے یا حجت تمام کرنے کا وسیلہ ہے. اور دونوں امور میں آپ کو اللہ نے بہت بڑی عزت عطا فرمائی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آزاداری کا مقام آج کے اس دور میں بے مثل و بے مثال مقام ہے. اور اس کی مثل اور کوئی عبادت رہے اور نہ ہو سکتی ہے. بلکہ کبھی کبھی میں یوں بھی کہا کرتا ہوں کہ آزاداری ایک ایسی عبادت ہے جس سے عبادتوں اور دین کے باغ میں بہار. اگر اس کو سمجھنا ہے سادہ طور پر تم کو سمجھو، ایک باغ فرض کرو جس میں توحید کا ایک شجر فرض کرو، عدل کا ایک شجر فرض کرو، نبوت و رسالت کا ایک شجر فرض کرو، ولایت و امامت کا درخت فرض کرو، عقیدہ آخرت کا درخت فرض کرو، نماز و روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد و نیکی و تولا و تبرع، غرض کے ماں باپ کی اطاعت، شرافت، دیانت، صداقت، امانت، ان تمام نیکیوں کے اگر آپ درخت اس باغ میں فرض کریں اور پھر دیکھیں کہ اس باغ کو بہار جس پانی سے آتی ہے اس پانی کا نام آزاداری ہے. اس پانی کا نام آزاداری شہدائے کربلا ہے. اس پانی کو خالص رکھو، اس پانی میں کسی قسم کا زہر گھولنے کی اجازت نہ دو اور اس کو اس انداز سے رکھو کہ پھر یہ ہر باغ کو سرسبزہ دینے کا باعث بنتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایسی عظیم عبادت پر ہر قسم کی قربانی دینے کی اجازت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جلوسوں پہ لوگوں نے رکاوٹیں کھڑی کی تو آپ کی قیادت اور آپ کے علماء نے ان جلوسوں کو اپنے صحیح مقام پر بحال رکھنے کے لیے جوانوں کو سر کٹانے کی اجازت دے دی. اور ڈر اسماعیل خان کی گلیوں میں خون بہا اور بہت سارے شہداء عالم عباس کے نکالنے پر شہید ہوئے. کسی مومن کا خون معمولی چیز، کسی مومن کا خون معمولی شے نہیں ہوتا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ عالم عباس کا آزاداری کی شکل میں بلند ہونا یہ کوئی اتنی بڑی عظیم عبادت تو ہے کہ اس پر مومن کا لہو پیش کرنا بھی اس کے لیے عبادت ہے، مومن کا اپنی جان دینا بھی اس کے لیے عبادت ہے. تو آپ اپنے علماء کرام کے امور کو سمجھیں اور ان کے معاملات پر اتنی جلدی سے اعتراضات کا راستہ بھی نہ کھولیں اور اپنے علم کو اتنا بلند نہ لے جائیں کہ آپ اپنے مجتہدین اور علماء مراجع پہ اعتراض کرنے کی کوشش
اور اس میں جتنی بھی طاقت کی جائے وہ کہا، لیکن یاد رکھو کہ انسانی خون بہانے سے بڑا جرم ہے اسلامی نظریات کو ذبح کرنا۔ اللہ کرے کہ میری اس بات کو آپ پہنچ جائیں۔ انسان اگر دین پہ مارا جائے تو شہید ہوتا ہے، نظریہ ذبح کیا جائے تو دین مردہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب یزیدیت کی تلوار نکلی دین مٹانے کے لیے تو حسین مولا نے اپنے بچے بھی قربان کرنے کے لیے پیش کیا۔ معلوم ہوا نا کہ یہ اتنی اہمیت تو ہے۔ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، کیوں نہ وہ جملہ آپ کے سامنے مسائل کی شکل میں ادا کرتا چلا جاؤں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں حضرت مسلم میں عقیل کی شہادت لے کے کچھ تمہیدی جملے عرض کیے تھے، آج بس عرض کرتا ہوں۔ بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے اور بہت سارے مباطن نے اس کو نقل بھی کیا ہے کہ عبداللہ بن سلیمان اور منذر بن مشمعیل اسدی یہ دو وہ شخص ہیں جو مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور انہوں نے حج کو مکمل کیا۔ امام حسین کو حج کو نامکمل چھوڑ کر اپنا احرام کھول کر عراق کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن ان دونوں نے حج مکمل کیا۔ جب 12 ذوالحجہ کو یہ حج سے فارغ ہوئے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہم یہ تھا کہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کریں اور فرزند رسول کے قافلے کو جا پہنچیں۔ چنانچہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سواریوں کو تیزی سے دوڑایا، امام حسین کا قافلہ تو آہستہ آہستہ آرام کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ ہم تیزی سے دوڑاتے ہوئے مقام ضرور کے قریب امام کے قافلے کو جا پہنچے، لیکن اب ہمارا طریقہ یہ تھا ہم تھوڑے فاصلے پر رہتے تھے، امام کے قافلے کے حصہ نہ بنتے تھے۔ جب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ کوفے کی طرف سے ایک شخص آ رہا ہے۔ کوفے کی طرف سے آنے والے شخص کو امام حسین نے بھی دیکھ لیا۔ امام نے اپنے گھوڑے کو تھوڑے لمحے کے لیے روکا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ امام چاہتے ہیں کہ اس کوفے سے آنے والے شخص سے کچھ پوچھیں، لیکن اس شخص کو بھی آگاہی ہو گئی کہ یہ فرزند رسول ہے۔ اللہ جانے اس زمانے میں رسول کے بیٹے سے لوگ اتنے دور کیوں ہونے لگے تھے کہ اس نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا اور دور راستہ بدل کے اپنی سواری کو دور لے گیا۔ یہ پیچھے والے دونوں حاجی دیکھ رہے تھے کہ اس شخص نے فرزند زہرا کو ملنا پسند نہیں کیا، تو انہوں نے بھی چاہا کہ شاید امام سے اس سے کوفے کے حالات پوچھنا چاہتے تھے۔ ہم نے بھی اپنی سواری کو موڑا، ہم اس کے سامنے آ گئے اور سامنے آ کر ہم نے اس سے ملاقات کی، اس سے تعارف ہوا اور اتفاق یہ کہ وہ بھی خاندان بنی اسد کا فرد تھا اور ہم بھی خاندان بنی اسد کے لوگ تھے۔ جب تعارف ہوا تو اس کے بعد ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کوفہ سے آ رہے ہو؟ کہا میں کوفہ سے آ رہا ہوں۔ کہا کوفہ کی کوئی آخری خبر بتا سکتے ہو؟ آؤ وزادارو اب ذرا سنو کہ اس نے کوفہ کی آخری خبر بتائی۔ اس کے الفاظ یہ تھے، میں جب کوفہ سے نکلا تو آخری منظر یہ تھا کہ حضرت مسلم ابن عقیل اور حضرت حنی ابن عروہ کی لاشوں کے قدموں میں رسیاں ڈال کر انہیں کوفے کی گلیوں میں پھیلایا۔ یہ کبھی نہ ہوا، عالم اسلام میں کبھی نہ ہوا۔ مارے گئے بہت سارے مسلمان جنگ جمل میں، مارے گئے بہت سارے مسلمان جنگ صفین میں، مارے گئے بہت سارے لوگ جنگ نہروان میں، لیکن وہاں تو جنازے بھی پڑھے گئے، وہاں
میں تشریف فرما ہے. یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم اس منزل پہ پہنچے, امام کے اس خیمے کے دروازے پہ آئے, آپ نے اندر داخل ہو کے مولا کی خدمت میں سلام عرض کیا. ہم نے دیکھا امام بیٹھے ہیں اور ایسے جیسے چاند کے ستارے ہوتے ہیں, آپ کے سارے اصحاب, آپ کے سارے احباب امام کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں. چشم تصور میں دیکھ لیجیے, ان میں کوئی ابو الفضل عباس تھا, کوئی ہم شکل بڑی اکبر تھا, کوئی ہم شکل امام حسن حضرت قاسم تھا, اور کوئی زینب کبریٰ کے لاڈلے محمد تھے, مسلم کے شہزادے علی کے لاڈلے حضرت جناب جعفر طیار کی اولاد, اور یہ ساری ہستیاں ستاروں کی طرح اپنے آفتاب اور مہتاب کے گرد بیٹھی ہوئی تھیں. یہ دونوں اندر داخل ہوئے, سلام پیش کیا, امام نے جواب دیا, بیٹھنے کی اجازت طلب کی, یہ بیٹھ گئے. پھر عرض کرنے لگے, مولا ہمارے پاس ایک خبر ہے جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو ہم ان ہستیوں کے سامنے آپ کو بیان کر دیں, اگر آپ پسند کریں تو ہم آپ کو خدمت میں وہ خبر سنائیں. روایت کے جملے یہ ہیں, امام نے اپنے سارے احباب کو دیکھا اور اس کے بعد کہا, ان میں سے کوئی نہیں ہے جس سے خبر چھپانے کی ضرورت ہو, ان میں سے کوئی نہیں ہے جس سے اس خبر کو چھپانے کی کوئی ضرورت ہو. واضح ہے کہ امام اپنی مصلحتوں کو بہتر جانتے ہیں اور حکمتوں سے خوب آشنا ہیں. اب جب ان کو اجازت ملی تو انہوں نے خبر کو بیان کیا. کہا, مولا وہ ایک شخص تھا جو کوفہ سے آ رہا تھا اور آپ کو دیکھ کر دور چلا گیا تھا. کہا, ہاں ہم اس سے ملے تھے, وہ ہمارے خاندان کا فرد تھا, اس نے ہمیں کوفہ کی خبر بتائی تھی. پوچھا, کیا خبر بتائی تھی؟ دوستو, علم امامت سے پہچاننا اور جاننا اور ہے, اور ظاہری اسباب کے ساتھ کسی خبر کا امام تک پہنچنا اور ہے. اور امام مکلف ہوتا ہے کہ علم امامت پر تب عمل کرے جب اسے رب العزت کی طرف سے اذن ہو, ورنہ وہ ظاہری اسباب کا منتظر رہتا ہے. بس معلوم ہوا امام اس بارے میں ظاہری اسباب کے ساتھ خبر کے پہنچنے کے منتظر تھے. جب اس نے ان نے کہا, اس شخص نے جو ہمیں خبر دی وہ ان الفاظ پر مشتمل تھی. اب ذرا اپنے دل میں خود ہی منزل